لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ایک درود بھیجئے محمد. عزیزان محترم، ہم نے اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں کل اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات آپ کے گوشگزار کر رہے تھے، اور آج پھر اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں اپنی کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کل عرض کیا تھا کہ نعمتوں کے سلسلے میں انسان تین طریقے سے برخورد کرتا ہے، تین طریقے سے روبرو ہوتا ہے. ایک وہ افراد ہیں جو نعمت کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. وہ افراد ہیں جو صراط مستقیم کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، جو مطیعاً لامر مولا ہیں، جو امام مفترض الطاعہ کی پیروی بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے. اور کچھ وہ افراد ہیں جو نعمت کا انکار کرتے ہیں، نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، جو نعمت اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں مگر اس کے مقابل میں نہیں ہیں. یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کی ہدایت کا امکان بہت ممکن ہے. لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نعمتوں کو بدلتے ہیں، جو رحمان کی جگہ شیطان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ وہ افراد ہیں جو نعمت الہیہ کی جگہ نقمت کو لانا چاہتے ہیں، جو توحید کی جگہ شرک کو لانا چاہتے ہیں، جو رسالت کی جگہ اپنے بنائے ہوئے نبی لانا چاہتے ہیں، جو ولایت حقہ کی جگہ اپنے حاکم لانا چاہتے ہیں. خالق کائنات کے ایسے لوگوں کے لیے تیور بالکل بدلے ہوئے ہیں. کہا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نعمت الہی کو کفران نعمت میں تبدیل کر دیا. احلوا قومہم دار البوار، انہوں نے پوری قوم کو ہلاکت کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. جہنم یصلونہا وبئس القرار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پروردگار عالم نے کہا جہنم یصلونہا، ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. وبئس القرار، اور جہنم بدترین قرارگاہ ہے. تو نعمت الہی، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. پہلے کفار نے، منافقین نے، مشرکین نے، دشمنوں نے اس نور الہی کو خاموش کرنے کی کوشش کی. جب خاموش نہیں کر پائے تو پھر بدلنے کی کوشش کی ہے.
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان لوگوں نے ارادہ کر رکھا تھا، کافرین نے، مشرکین نے، منافقین نے یہ چاہا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، اپنے بے بنیاد استدلال سے نور الہی کو خاموش کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس نور کو پائے تکمیل تک پہنچائے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافرین، مشرکین، منافقین، یہ سب اگرچہ ناپسند کریں، کراہت کریں، مگر اللہ کا نور پائے تکمیل تک پہنچ کے رہے گا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیوں نور الہی کو کفار خاموش کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کی علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، عرض کیا تھا اس کا تاریخی پس منظر ہے. جناب آدم علیہ السلام جس توحید کو لے کر آئے تھے، سارے انبیاء کی ذمہ داری تھی کہ اس توحید کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، ابلاغ کریں. وہی توحید ہے جو آدم لے کے آئے تھے. اسی توحید کو ابراہیم نے آتش نمرودی میں لے جا کے توحید کا پرچم لہرایا. آگ کو گلنار ہونا پڑا مگر پرچم توحید پہ آنچ نہیں آنے پائی. نوح نے اسی پرچم کو طوفان میں بلند کیا، پرچم توحید کو. دشمن چاہ رہا تھا نوح کی کشتی، نوح اور پرچم توحید سب نابود ہو جائے، مگر خالق کائنات نے کہا ہم تم سب کو نابود کر دیں گے مگر پرچم توحید کو بلند رکھیں گے. اسی پرچم توحید کو موسیٰ لے کے آگے بڑھے تو فرعون جیسا آدمی اپنے تمام جاہ و حشم کے ساتھ نور الہی کو خاموش کرنا چاہ رہا تھا، توحید کے پرچم کو خاموش کرنا چاہ رہا تھا، مگر جناب موسیٰ نے اس توحید کے پرچم کو خاموش نہیں ہونے دیا، بلند رکھا. وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں تمہارا، نور الہی کو خاموش کرنا چاہ رہا تھا. اور وہ ایسا خدا نکلا جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا، دریائے نیل میں غرق ہو گیا مگر پرچم توحید بلند رہا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی پرچم توحید کو عیسیٰ نے اٹھایا اور پرچم توحید کو تمام بشریت تک پہنچا رہے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام. لیکن حالات ایسے آئے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو خالق کائنات نے جناب عیسیٰ کو چرخ چہارم پہ اٹھا کے پرچم توحید کو بچایا ہے. اور یہی پرچم توحید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا. بھئی ایک درود تو یہ ایسی والی نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یہ پیغمبر اکرم جو توحید لے کے آئے تھے کوئی نئی توحید تھوڑی نہیں تھی. مصدق لما بین یدہ، یہ وہی توحید ہے جو انبیاء لے کر آئے تھے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے پیغمبر لے کے آئے تھے، وہی توحید تھی، انہی کی تصدیق کرنی تھی. لیکن کفار نے دیکھا کہ اگر پیغمبر رہ گئے تو توحید کا پرچم پوری دنیا میں پھیل جائے گا، پیغمبر کو ختم کر دیا جائے. مگر جس کا محافظ ابو طالب ہو اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ کہا پیغمبر کو ختم کیا، کہا کون ختم کرے گا؟ ایک دو آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ابو طالب زندہ ہیں. کہا سارے قبیلے والے مل کے پیغمبر کا خاتمہ کریں. سارے قبیلے والے مل کر آئے پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے. یاد رکھیے کبھی کبھی ہمیشہ تلوار سے حفاظت نہیں ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی بستر رسول پہ سو کے بھی حفاظت ہوا کرتی ہے. یا رسول اللہ، یا خدا تو نے عیسیٰ کو بلا لیا چرخ چہارم پر، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا خطرہ ہے، ان کو بھی اٹھا لیجئے. کہا نہیں، ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، علی جیسا محافظ بھیج رکھا ہے. کہا نہیں، بلانے کی ضرورت نہیں، علی جیسا محافظ موجود ہے. کہا یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں بچ جائے گی؟ یہاں مولائے کائنات بستر رسول پر سو کے رسول کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہوں پرچم توحید کی حفاظت کر رہے ہیں. اور کچھ صحابی پیغمبر کے ساتھ تھے اور غار میں بھی رو رہے تھے. کہا لا تحزن ان اللہ معنا، بھائی ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں علی بستر پر سو کے توحید کے پرچم توحید کی حفاظت کر رہے ہیں، وہاں رسول غار میں توحید کا درس دے رہے ہیں. بھائی ممکن ہے توحید کا درس بھول جائے انسان، لیکن محافظ تو ہمیشہ باقی رہے گا. کہا نہیں،
علی نے رسول کی حفاظت کی ہے، بستر رسول پہ سو کے رسول کی حفاظت کی ہے، میدان جنگ میں رسول کی حفاظت کی ہے. اور کتنے عظیم موڑ پہ، جنگ احد کا واقعہ سب کو یاد ہے، جب حالات متغیر ہوئے، ایک حالت بدلی، شیطان نے ایک آواز نکالی، قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے ہیں. وہی مسلمان، وہی صحابی رسول جو پیغمبر کے ساتھ رہا کرتے تھے کہیں اور دکھائی دیے، مگر وہی علی ہے، وہی علی کی ذات ہے جو رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، اور رسول کے ارد گرد چکر لگا کے حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کر رہے تھے، رسول کی جان کا بھی خطرہ ہے، علی کی جان کا بھی خطرہ ہے. لڑ رہے تھے مولا کائنات، ایک مرتبہ تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ کی جان کا مسئلہ ہے، پیغمبر رسول کی علی کی جان کا مسئلہ ہے، کوئی چیز دے دیے، تلوار چاہیے ہے، بغیر تلوار کی حفاظت. لیکن اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے مولا کائنات رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. راوی کہتا ہے کہ پیغمبر جھکے، ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا. سپاہی کے ہاتھ میں جیسی کھجور کی ٹہنی گئی، تلوار بن گئی. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہاں بھی علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، دے دیجئے کوئی ٹہنی، تلوار بن جائے گی. پیغمبر ہیں، آپ کی جان کا خطرہ ہے، علی کی جان کا خطرہ ہے. ابھی تو آپ نے دیا تھا، تلوار بن گئی تھی، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے. علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، جان بچا رہے ہیں رسول کی بھی اور اپنی اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے. لیکن رسول کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموش ہیں. اتنے میں جبرائیل آ گئے اور ایک ہی آواز نکالی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا علی، ایک درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر. تو رسول کی حفاظت علی نے کی ہے، اور اتنی عظیم موڑ پہ علی نے حفاظت کی ہے رسول کی. کہا رسول کی حفاظت کا مسئلہ خالی نہیں ہے، توحید کی حفاظت کا مسئلہ ہے، پوری دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، پوری شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اور جب پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں تو یہی پرچم علی کے ہاتھوں میں آیا. علی نے کتنی مصیبتوں سے اس پرچم کو محفوظ رکھا ہے، پرچم توحید کو. 25 سال خاموش رہ کر پرچم کی حفاظت کی ہے، توحید کی حفاظت کی ہے. فاطمہ زہرا نے توحید کی حفاظت کی ہے، حسن مجتبیٰ نے صلح کر کے توحید کی حفاظت کی. اور جب حسین کی باری آئی ہے تو یزید نے کہہ دیا لعبت بنو ہاشم بالملک ولا نبی جاء ولا خبر ينزل، کوئی بھی نبی نہیں آیا ہے، کوئی خبر نہیں نازل ہوئی ہے. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا. جب یہ باری آ گئی، پوری توحید کا خاتمہ ہو رہا تھا، پورے اسلام کا خاتمہ ہو رہا تھا، پوری شریعت کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو حسین کی باری ہے. اب حسین کو توحید کی حفاظت کرنی ہے، حسین کو اسلام کو بچانا ہے، توحید کو بچانا ہے، رسالت کو بچانا ہے، 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کو بچانا ہے حسین کو. حسین نے 72 کا ایسا گلدستہ پیش کیا، 72 کا گلدستہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو توحید کو بچا لیا حسین نے. ایک درود بھیجئے محمد اور آل محمد. کوئی معمولی چیز تھوڑی نہ ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تاریخی پس منظر ہے اس کا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھونک سے، بے بنیاد استدلال سے، بے بنیاد باتوں سے نور الہی کو خاموش کرنا چاہ رہے تھے. یاد رکھیے کبھی بے بنیاد باتوں سے حجت اور دلیل کو ختم نہیں کیا جاتا ہے. ہمیشہ حجت، دلیل، برہان بے بنیاد باتوں کا قلع کما کرتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یضائعون، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ کافر تھے جو ہمیشہ دین اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، پرچم توحید کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. یضائعون قول الذین کفروا من قبل، پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ کفار جو 360 خداؤں کے سامنے جھکتے ہوں، ان کو توحید کہاں سے بھائے گی؟ کہ نہیں، توحید نہیں بھائے گی. اس کا پس منظر ہے، اس کا علمی پس منظر بھی ہے. بھئی ہر ایک چیز کے پیچھے ایک منطق ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے. انسان کسی منطق کے تحت کوئی بات کہتا ہے، کسی فلسفے کے تحت کوئی بات کہتا ہے، کوئی استدلال پیش کرتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ قولہم بافواہہم، ان کی باتوں سے جو نکلا وہ وہی.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. یہ بے بنیاد باتیں کر رہے تھے. بھائی کیوں بتوں کی پوجا کر رہے ہو؟ چونکہ ہمارے آبا اجداد پوجا کرتے تھے اس لیے پوجا کر رہے ہیں. کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے آبا اجداد یہ کام کرتے تھے. تو یہ کوئی منطق استدلال نہیں ہے. یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نور الہی کو خاموش کرنا چاہتے ہو پھونک کے ذریعہ؟ قسم خدا کی تم سب کے سب خاموش ہو جاؤ گے مگر نور الہی کبھی خاموش نہیں ہو سکتا ہے. وہ سوچے تھے چراغ کی لو ہے کہ جو پھونک دیں گے بجھ جائے گی. اما چراغ کی لو پھونکنے سے بجھتی ہے. یہ نور الہی کوئی معمولی نور نہیں ہے. یہ شریعت، یہ اسلام، یہ توحید نور الہی سے ماخوذ ہے. للہ نور السماوات والارض. زمین اور آسمان کا نور اللہ کا نور ہے. یہ شریعت نور الہی ہے. یہ شریعت معمولی چیز نہیں ہے. یہ احکام معمولی چیز نہیں ہے. یہ دین معمولی چیز نہیں ہے. یہ پرچم توحید کوئی معمولی تھوڑی نہ ہے. یہ پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. سورج کے روشنی کو پھونک سے نہیں مٹایا جا سکتا. قسم خدا کی سورج کو جو روشنی ملی ہے وہ علی کے صدقے میں ملی ہے. جو سورج علی کے صدقے میں اتنا روشن ہو جائے جس کی روشنی کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی ہے، تو علی اور توحید اور رسالت کے نور کو کون ختم کر سکتا ہے؟ کہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ایک منطق ہے، فلسفہ ہے. نور الہی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے اسلام دین شریعت کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے. پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی یا ابدا. دونوں تعبیریں ہیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ دو گرا قدر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون سی چیز؟ کہا قرآن اور اہل بیت. کہا ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پیغمبر نے نسخہ دے دیا ہے گمراہی سے بچنے کا. کہا جو بھی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے دو ہی راستہ ہے، قرآن اور اہل بیت. اگر تنہا قرآن سے متمسک ہو گئے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو نہیں بچ سکتے. اگر تنہا اہل بیت کے ساتھ رہے قرآن کے ساتھ نہ رہے تو کبھی نہیں بچ سکتے ہو. گمراہ ہو نہیں ہونا ہے. یہ ساری دنیا اور عالم اسلام کی مشکل صرف یہی ہے کہ پیغمبر نے جو کہا تھا مسلمانوں نے مانا نہیں. اگر مسلمان پیغمبر کی بات کو مان لیتے تو نہ آج کوئی حنفی ہوتا، نہ کوئی مالکی ہوتا، نہ کوئی مرنگی ہوتا، نہ کوئی کچھ ہوتا. سب ایک ہوتے جیسے رسول کی حیات طیبہ میں سب مسلمان تھے. کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی بٹوارا نہیں تھا. پیغمبر نے کہا تھا میں تمہارے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پیغمبر نے کہا ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. کوئی ہمارے صرف شیعوں کے وہاں نہیں حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور یہ محدثین بہت بڑی خیانت کرتے ہیں جو صحیح دین لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں. ایسی حدیثوں کو چھپایا جاتا ہے. خالی یہی ایک حدیث نہیں ہے. پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، سارے فرقہ جہنم میں جائے گا، صرف ایک ناجی ہوگا. بھائی تو ایک جو ناجی ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ سب کہتے ہیں ہمیں، دوسرے نہیں ہیں. جس کے پاس جاؤ سب کہتے ہیں ہم ناجی ہیں، سب جو ہے وہ ہلاک ہونے والے ہیں، سب جہنم میں چلے جائیں گے. سب یہی کہتے ہیں. بھئی ہے کون وہ فرقہ؟ قطعاً یہ وہی فرقہ ہے جو رسول کے زمانے میں تھا. جتنے فرقے نئے آئے ہیں وجود میں آئے ہیں پیغمبر کے بعد، جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں سب جہنم میں جائیں گے. اگر کوئی بچے گا تو وہی فرقہ بچے گا جس کی پیغمبر نے پہلے ہی سے پیشین گوئی کر دی تھی. کہا اگر بچنا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت. اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو بچ جاؤ گے. پیغمبر نے کہہ دیا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ. سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ بچے گا. یہ حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے وہاں بھی ہے. تعبیریں الگ الگ ہیں. کہیں اثنا عشرہ خلیفتن ہے، کہیں نقیبن ہے، کہیں نقباء بنی اسرائیل. وہی 12 ہیں. قسم خدا کی کسی بھی فرقے کے پاس چلے جائیے، اس کے بچے سے پوچھئے تمہارے 12 خلیفہ، پیغمبر کے 12 خلیفہ کون ہیں. علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ان کے عالم سے بھی پوچھیں گے تب بھی نہیں بتا پائیں گے 12 خلیفہ ہیں کون.
اور یہ واحد فرقہ ہے جس کے بچے سے بھی پوچھ لو تمہارے 12 امام کون ہیں، قسم خدا کی وہ آنکھ بند کر کے بتائے گا پہلے امام علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں. واحد فرقہ ہے. ضرور بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونک سے نور الہی کو خاموش کرنا چاہ رہے تھے. پہلے مرحلے میں کیا دیکھا؟ کہا قرآن کو، پیغمبر کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہوا. کہا قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، قرآن چلا گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب دیکھا کہ اتنا اہتمام ہے، ادھر ایک آیت جبرائیل لے کے آتے ہیں سینکڑوں سینوں میں محفوظ. بھئی جو آئے مبارکہ سینکڑوں سینوں محفوظ ہے، کس کو ختم کریں گے؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے. کتابت کا انتظام کر دیا پیغمبر نے. کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، ہم نے نازل کیا ہے. دیکھا قرآن کو نہیں ختم کر سکتے. بھائی قرآن نے تو چیلنج کر دیا تھا، قرآن جلانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آیت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج پوری دنیا میں قرآن جلایا جا رہا ہے. بھائی کیوں قرآن جلا رہے ہو؟ قرآن کو ختم کرنا چاہو گے جلانے سے؟ قرآن جلانے سے ختم ہوگا؟ قرآن نے بتا دیا ہے اگر تمہیں قرآن ختم کرنا ہے تو قرآن نے خود بتا دیا ہے قرآن کیسے ختم ہوگا. کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر قرآن ختم کرنا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف کیا لانا ہے؟ ایک سورہ کا جواب لے کے آنا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی جس کو چاہو بلا لو، جس کو چاہو بلا لو. دنیا میں بہت بڑے بڑے محققین موجود ہیں، بڑے بڑے مفسرین موجود ہیں، بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود ہیں. سب کو اکٹھا کر کے ایک سورہ کا جواب لیا، قرآن خود بخود ختم ہو جائے گا. قرآن نے چیلنج کیا ہے. کہیں کچھ کر ضرورت نہیں ہے، قرآن پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے آیات کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں ہنگامہ چل رہا ہے. قرآن نے نسخہ دیا ہے کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو لے آؤ ایک سورہ کا جواب لے کے آؤ. اور قرآن نے کہہ دیا ہے لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر کائنات کی ساری بشریت مل کے قرآن کے ایک سورے کا جواب لانا چاہے تو قسم خدا کی نہیں لا سکتی. کہا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا جواب لے کے آؤ. اور وہ فصیح و بلیغ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکائے جاتے تھے، سبع مثانی، وہ فصیح و بلیغ قصیدے 1 2 3 4. کون؟ یہ اس سال کا سب سے بلیغ اور فصیح خطبہ یہ قصیدہ ہے. لٹکے رہتے تھے. صرف ایک سورہ قسم خدا کی قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ ایک سورہ لٹکا دیا گیا. صبح ہوئی، عرب کے وہ فصحاء اور بلغاء وہ سب لا کے دیکھ رہے ہیں، عقلیں حیران ہیں، ششدر ہیں. سب نے بال اتفاق یہ کہہ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ تو کلام بشر نہیں ہے، یہ تو خالق بشر کا کلام ہے. کیا نہیں لا سکتے اس کا جواب؟ اچھا جب جواب نہیں لا سکتے ہیں تو پھر کیا کیا؟ کہا آپ تعویل کی جائے، تفسیر کی جائے غلط. ید اللہ فوق ایدیہم. کیا بھائی آج ہمارے وہاں بھی کچھ لوگ ہیں ظاہری ترجمہ خالی کیا جائے قرآن کا، تعویل و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری ترجمے ہو رہے ہیں. قسم خدا کی اگر اہل بیت کا دامن چھوڑو گے تو یہی نتیجہ ہوگا، یہی نتیجہ ہوگا. کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں سے اوپر ہے. کہا بھائی ہاتھ اللہ کے کہاں ہے؟ تم نے تو مجسم مان دیا اللہ کو. اللہ عرش پر استوا ہے، قائم ہے، بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو تو جسم مان لیا تم نے. وہ اللہ جو بے نیاز تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب تم نے اللہ کو جسم مان لیا تو بے نیاز نہیں ہے، پھر وہ محتاج ہے. جسم کا تقاضا احتیاج ہے. کہا قرآن رہے ایسی تفسیر کر دو کہ روح قرآن ختم ہو جائے. پیغمبر نے کہا ہم نے اس کا انتظام تو پہلے ہی کر دیا تھا، کہہ دیا پہلے انی تارک فیکم الثقلین. دیکھو دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن ہے، مفسر قرآن ہے. قرآن کی تفسیر کا صرف اسی کو حق ہے جو ہمارے اہل بیت ہیں. اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پاک و پاکیزہ ہے.
اگر ظاہری قرآن کے حرفوں کو حروف کو بھی چھونا ہے نا تو وضو کرو پہلے. جب تک وضو نہیں کرو گے قرآن کے حروف کا چھونا حرام. سارے مسلمانوں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھویا نہیں جا سکتا, حرام ہے. اما جب ظاہری الفاظ کا بغیر وضو کے چھونا حرام ہے تو یہ اس کی تفسیر, اس کے باطن کو بغیر طہارت باطنی کے کیسے انسان کر سکتا ہے؟ کہ لا یمسہ الا المطہرون, اس کی تفسیر وہی کر سکتا ہے جس کی خالق کائنات نے طہارت کی ضمانت لی ہو. اور اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ پاک و پاکیزہ. قرآن پاک و پاکیزہ, اس کی تفسیر وہی کر سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن سب پاک ہو. یا وہ کریں گے اہل بیت, یا وہ افراد کریں گے جو طہارت سے متصل ہیں, جو طہارت سے متصل ہیں, جو اہل بیت سے متصل ہیں, جو ولایت سے متصل ہیں. اگر ولایت سے متصل ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ اس قابل بنا دے گا کہ تم قرآن کی آیت کی تفسیر کر سکو. لیکن اگر اس سے متمسک نہیں ہو تو خبردار حق نہیں رکھتے ہو تفسیر کرنے کا قرآن کی. اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. دونوں کا دامن جب تک نہیں تھامو گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. اور بہتر انداز میں درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو رسول کو, قرآن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, دیکھا قرآن نہیں ختم ہوگا. دوسرے مرحلے میں کیا رسول کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. کفار کی بات نہیں کر رہا ہوں, کفار تو بہت پہلے سے چاہ رہے تھے رسول ختم ہو جائے. یہ جو مسلمان ہیں جن کا نعرہ یہ ہے اصحابی کالنجوم, یہ اصحاب ستاروں کی طرح ہے, جس سے بھی متمسک ہو جاؤ ہدایت مل جائے گی. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے انہی اصحاب کے لیے کہہ رہا ہے. پیغمبر جا رہے تھے, پہاڑ کی گودیوں میں کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے. جبرائیل آ گئے, کہا جان کا خطرہ ہے یا رسول اللہ. کہا پھر, کہا گھبراتے کیوں نہیں, ہم نے انتظام تو ہم نے کر رکھا ہے. آگے بڑھے, بجلی چمکی, سارے اصحاب کے جو بڑے بڑے صحابی تھے رسول کو قتل کرنا چاہتے, سب کے چہرے آشکار ہو گئے. راوی کہتا قسم خدا کی میں ہر ایک کو حسب و نسب کے ساتھ پہچانتا ہوں, مگر کیا بتاؤں مجبوری ہے کہ رسول نے منع کر دیا ہے. اگر رسول منع نہ کرتے تو میں بتاتا. تو رسول کو کون ختم کرنا چاہ رہا تھا؟ یہی ختم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن نور الہی کو خاموش ہونا نہیں ہے. نور الہی بچے گا, رہے گا. اور پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد تبدیلی آئے گی. پہلے ہی کہہ دیا تھا علی فتنے برپا ہوں گے اور عظیم فتنہ برپا ہوگا. کا پھر اہتمام لوگوں نے سوچا تھا رسول چلے جائیں گے دین ختم ہو جائے گا, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, وارث ہم بنائیں گے. لیکن اللہ نے کہا تمہیں وارث بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے دین کی حفاظت کریں گے, وارث ہم معین کریں گے, کوئی اور وارث معین نہیں کرے گا. آخری ایام ہیں پیغمبر کے. کہا یا رسول اللہ اعلان کیجئے, حج سے واپسی ہے, کہا اعلان کر دیجئے. خطرہ محسوس ہو رہا ہے, کہا اللہ بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس, لوگوں سے بچائے گا. خطرہ تھا, اللہ نے وعدہ لیا میں بچاؤں گا. اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, بچانا میری ذمہ داری ہے. ابلاغ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. کہا آپ ابلاغ کیجئے. کہا ٹھیک ہے ابلاغ کرتے ہیں. جو آگے بڑھ گئے تھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے انتظار کیا. پالان شد کا ممبر بنا, علی گئے, رسول گئے, رسول گئے, علی گئے. اور پہلے اقرار لیا ہے. لوگ اس کے معنی کچھ اور کرتے ہیں, لیکن جو رسول نے اعتراف کیا تھا, اعتراف لیا تھا, وہ کیسا اعتراف تھا؟ الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ بالکل حق رکھتے ہیں. کہا جب میں حق رکھتا ہوں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ, تو یاد رکھو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جس طرح میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں, آج سے یہ علی بھی تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق رکھے گا. کہ یا علی اعلان ہو گیا, اور جب اعلان ہو گیا تو اللہ بھی مطمئن, میرا دین بچ جائے گا, شریعت بچ جائے گی, اسلام بچ جائے گا, توحید بچ جائے گی, سب کچھ بچ جائے گا. بڑے اطمینان سے
اور اس کے بعد میں سند بھی دے دی اللہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین مکمل کر دیا، دین سے راضی بھی ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی ہیں۔ کون سی نعمت تمام ہو رہی ہے؟ کہ یہ وہی نعمت تمام ہوئی ہے جس نعمت کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، جس سے جو راستہ رسول نے معین کیا ہے، بتایا ہے، اسی راستے کو بدلا جائے گا۔ لیکن حفاظت کی ہے کس نے؟ علی نے حفاظت کی ہے، صراط مستقیم کی علی نے حفاظت کی ہے، اور بڑی مشکلوں سے علی نے حفاظت کی ہے، قسم خدا کی۔ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ در ہے جس در پہ آئے بغیر اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ شریعت سمجھ میں آئے گی، نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ توحید سمجھ میں آئے گی۔ اس گھر کی حفاظت قرآن کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے، شریعت کی حفاظت ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کسی بھی عبادت کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، قسم خدا کی، جب تک اس گھر سے ادا نہ ہو، جب تک اہل بیت کی ولایت سے متمسک نہیں ہوگے اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اگر اجازت ہے بلندی کی تو اسی گھر سے ہے، متمسک ہونا پڑے گا، ورنہ اگر اس سے ہٹ کے عبادت کی گئی تو شیطان نے 6000 سال عبادت کی ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، 6000 سال عبادت کی ہے۔ اور روایت کے فقرے ہیں کہ 2 رکعت اس نے ایسی نماز پڑھی ہے جو نماز 4000 سال تک لمبی تھی، 4000 سال تک لمبی عبادت، لیکن نہ خود اوپر گئی نہ شیطان کو اوپر لے کے گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت سے متمسک نہیں تھی۔ وہ نماز جو ولایت سے متمسک ہو، روایت کے فقرے ہیں، اگر تمہاری 2 رکعت نماز قبول ہو جائے گی تم پر جنت واجب ہے، لیکن کب قبول ہوگی؟ کہ جب نماز کا ہر ایک فعل ولایت علی سے متمسک ہو، جب نماز کا ہر ایک فعل، ہر ایک حصے میں ولایت علی ہو، جب یہ دل میں ولایت علی ہوگی تبھی نماز مقبول ہے، ورنہ تمہاری مسجد بھی لہو و لعب کی جگہ ہو جائے گی، لیکن اگر قسم خدا کی اہل بیت سے متمسک رہے تو تمہارا متجر بھی مسجد بن جائے گا، تمہارا ایک ایک فعل عبادت بن جائے گا۔ تو رسول نے اس نعمت کو ظاہر کیا، اس ظہور میں سب کا حق ہے، سارے انبیاء کا حق ہے، سارے نبیوں کا حق ہے۔ انبیاء نے اپنے وجود کے اعتبار سے اس حجاب سے پردے کو ہٹایا ہے، لیکن رسول نے آ کے مکمل حجاب ہٹا دیا کہ نعمت کو ظاہر ہونا ہے۔ نعمت ظاہر ہو گئی، ولایت علی کا اعلان ہو گیا، نعمت ظاہر ہو گئی۔ کہ اگر قسم خدا کی لوگ اس کے مقابل میں نہ آتے تو ایسی باران رحمت ہے جس میں کبھی خزاں نہ ہوتی، پورا معاشرہ صحیح سالم رہتا، بچوں کی تربیت کا مسئلہ نہ ہوتا۔ جب ظاہری بارش ایک زرخیز زمین پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جب تک رہتا ہے زمین زرخیز رہتی ہے، خزاں نہیں آتی ہے۔ خزاں کب آتی ہے؟ جب بارش کا اثر ختم ہوتا ہے تو خزاں آتی ہے۔ لیکن یہ ولایت ایسی ابر رحمت ہے، قسم خدا کی ایسی ابر رحمت ہے کہ جس میں خزاں کا تصور نہیں ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جس کا اثر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی رہے گا۔ کہ کیا سمجھتے ہو یہ ولایت کوئی معمولی ولایت تھوڑی نہ ہے۔ اسی ولایت کی، اسی نعمت کی لوگوں نے کوشش کی تھی نعمت کو بدلنے کی، اور اللہ نے کہا ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اس نعمت کو اصلی میدان پر رکھا ہے علی ابن ابی طالب نے، 25 سال خاموش رہ کے رکھا ہے، اور 25 سال قسم خدا کی عجیب خاموشی ہے۔ اگر مولا کائنات خاموش نہ رہتے تو توحید کا پرچم بچ نہ سکتا۔ بچا ہے، خاموش رہے ہیں مولا کائنات، کہا یہ لوگ خود آئیں گے میرے پاس، اور ایسا وقت آ گیا جب ایسے ایسے کارنامے لوگوں کے سامنے آئے، کہا یہ کیا ہے، یہ رسول کون سا دین لے کے آئے تھے، یہ کون سا دین ہو گیا ہے، یہ تو اقربا پروری ہے، اور رسول نے انسان پروری کی بات کی تھی، یہاں تو اقربا پروری ہے۔ کہا یہ کون سا اسلام ہے، یہ تو رسول کا اسلام نہیں ہے۔ اور جب آئے رسول لوگ علی کے پاس، علی نے کہا عقیلونی، مجھے چھوڑو، جاؤ مجھے چھوڑو۔ کہا نہیں، اب تو آپ ہی کو لینا پڑے گا، یہ خلافت آپ ہی کو لینا۔ خلافت پہلے بھی مل رہی تھی علی کو، لیکن شرط کیا تھی؟
شیخین کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا. کہا وہ علی جو ایک لمحہ باطل کو برداشت نہ کرے وہ شیخین کی سیرت کو کیسے برداشت کرے گا؟ کہا نہیں، صرف اللہ کی کتاب اور رسول کی سیرت، بس دو چیز، تیسری کوئی چیز نہیں. پہلے بھی انکار کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اور آپ لوگ آئے علی کے در پہ. علی نے کہہ دیا کہ میں دو ہی چیز، یا قرآن، پیغمبر کی سیرت، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. کہا قبول. لوگوں نے قبول کر لیا. اور یہی علی جب حکومت ملی ہے، قسم خدا کی، بصرے میں جب نماز پڑھائی ہے مولا کائنات نے، جب بصرے میں نماز پڑھائی ہے تو وہ اصحاب جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی انہوں نے کہا آج تو رسول کی نماز یاد آ گئی، آج رسول کی نماز یاد آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی زمانے میں نماز میں ڈنڈی مار دی گئی تھی، وضو میں ڈنڈی مار دی گئی تھی، روزے اسی طرح، خمس اسی طرح، حج اسی طرح. اسی زمانے کی بات ہے، کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے. لیکن علی نے کہا ہم دین کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد حسین آئے، کہا دین کی حفاظت ہے. اور کیسے حفاظت کریں گے؟ کہا جان چلی جائے چلی جائے، رسول کا دین بچنا چاہیے، شریعت بچنی چاہیے، توحید بچنی چاہیے، رسالت بچنی چاہیے، جان چلی جائے چلی جائے. جب مدینے سے نکلے تھے لوگوں نے کہا تھا تنہا چلے جائیے. کہا نہیں، تنہا میں جا کے کیا کروں گا، یہاں دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، یہاں شریعت کا مسئلہ ہے، تنہا جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا سب کے ساتھ چلوں گا. اور اس کا فلسفہ بعد میں سمجھ میں آیا. اگر حسین سب کے ساتھ نہ آتے تو کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتی. کربلا کو بچایا ہے تو زینب ام کلثوم نے بچایا ہے. وہ شام ہے. ابھی مخنف نے ایک عجیب بات کہی ہے، کَإِنَّهَا لَشَامٌ کَيَتَنَامُ فَانْتَبِهُوا. اہل شام خواب غفلت میں تھے. جب زینب ام کلثوم نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے سے اہل شام متوجہ ہو گئے. فَانْتَبِهُوا، خواب غفلت سے بیدار ہوئے. صرف خواب غفلت سے بیدار نہیں، فَأَتُّوا الْأَسْوَاقَ، پوری بازاروں کو بند کر دیا گیا. وَجَدُّ الْعَذَابَ، عذاب برپا کی گئی. وَأَظْهَرُوا الْمُصِيبَةَ لِآلِ الْإِبَا، اور آل ابا کی مصیبت میں سب شریک ہو گئے، سب نے ظاہر کر دیا ہے. ایسا خطبہ سید سجاد نے دیا. قسم خدا کی یہی شام والے لوگ کہتے تھے واللہ ما علمنا انہ راس الحسین. قسم خدا کی ہمیں خبر نہیں تھی یہ راس حسین ہے، یہ حسین کے نواسے کا سر ہے، ہمیں اطلاع نہیں تھی، ہمیں خبر نہیں تھی. ہر جگہ بیٹھ کے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے. بازار تعطیل، عزائے حسین پورے شام میں برپا ہے. کون سا خطبہ سید سجاد نے دیا تھا؟ پورے شام میں عزائے حسین برپا ہے. لوگ گرو گرو بیٹھ رہے ہیں تو حسین کا ذکر کر رہے ہیں. کہا نواسے رسول کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کیسے نواسے رسول کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عزاداران مظلوم کربلا. جب یزید نے یہ خبر سنی تو اس نے کہا مسجدوں میں قرآن تقسیم کر دیا جائے، لوگ قرآن میں مشغول ہو جائیں، ذکر حسین سے باز آ جائیں. قرآن تقسیم ہو گیا لیکن پھر بھی لوگ ذکر حسین سے باز نہیں آ رہے تھے. اس لیے کہ سید سجاد نے کہا تھا کہ ہمیں ایک چیز عطا کی گئی ہے، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ودیت کر دی گئی ہے. یہ قوم جاہل تھی، معرفت نہیں تھی، اہل بیت نے اسے معرفت دی. گریا کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. دیکھا یہ تو انقلاب برپا ہو جائے گا. ایک مرتبہ سید سجاد کو بلاتا، سید سجاد کو بلایا، اور بلانے کے پہلے ایک واقعہ ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یزید جامع مسجد میں جاتا ہے اور سب کو بلاتا ہے. سارے اہل شام جامع مسجد میں آتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ہر جگہ حسین کا ذکر ہے، ہر جگہ حسین کا ذکر ہے. اہل شام والوں سے کہتا ہے کہ قسم خدا کی میں نے حسین کو نہیں مارا ہے، میں نے قتل کا حکم نہیں دیا ہے. یہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے حسین کو شہید کیا ہے، حسین کو مارا ہے، حسین کو قتل کیا ہے. اس کے بعد جتنے سرہائے شہداء لے کے آئے تھے، اسیروں کے ساتھ جتنے آئے تھے سب کو بلایا، جامع مسجد میں بلایا. کہا شبس تم نے حسین کو قتل کیا ہے؟ کہا قسم خدا کی میں نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے، لعنت ہو قاتل حسین پر. حسین کا قتل کر قاتل شمر ہے. شمر سے پوچھا، شمر تم نے حسین کو قتل کیا ہے؟
کہا نہیں میں نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے، لعنت ہو قاتل حسین پر۔ اسی جامع مسجد میں، شام کی جامع مسجد میں حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھجوانا جناب زینب اور ام کلثوم اور جناب سید سجاد کا کردار تھا۔ کہ لعنت ہو، ہم نے نہیں قتل کیا ہے۔ پھر کس نے قتل کیا ہے؟ کہا سنان نے قتل کیا ہے۔ سنان تم نے حسین کو قتل کیا؟ کہا نہیں ہم نے قتل نہیں کیا حسین کو، لعنت ہو قاتل حسین پر۔ کس نے قتل کیا؟ کہا خولی نے قتل کیا ہے۔ خولی سے پوچھا تم نے قتل کیا ہے حسین کو؟ اس نے کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا حسین کو، قاتل حسین پہ لعنت ہو۔ ایک مرتبہ یزید بفر جاتا ہے، کہتا ہے اگر حسین کو تم لوگوں نے نہیں قتل کیا پھر کس نے حسین کو قتل کیا ہے؟ قیس بن ربیع ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا امان چاہیے ہے، کہا امان دے دی ہے۔ کہا بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ کہا حسین کا قاتل وہ ہے جنہوں نے علم کو وصل کیا ہے، جنہوں نے درہم و دینار بھیجے ہیں، جنہوں نے وعد و وعید کیا ہے، وہ حسین کا قاتل ہے۔ یزید پوچھتا ہے یہ بتاؤ کون ہے وہ آدمی؟ کہا قسم خدا کی وہ تم ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں۔ بس غضبناک ہو جاتا ہے، قصر میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں سر حسین کو تش سے نکالتا ہے، پردہ ہٹایا، پارچہ ہٹایا اور اس کے بعد کہ مالی ولید حسین مالی ولید حسین، یہ حسین کون ہے؟ کیسا کردار حسین نے ادا کیا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، قیامت آ رہی تھی پورے شام میں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو بلاتا ہے، احترام کرتا ہے، اپنے بغل میں سید سجاد کو بٹھایا ہے۔ اس بٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو چاہیے ہم دیں گے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میں پھوپھی اماں سے پوچھ لیتا ہوں، پوچھنے کے بعد بتاتا ہوں۔ آئے سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس، جناب زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں یزید نے ایسے ایسے کہا ہے کہ جا کے کہہ دو یزید سے کہ سب سے پہلے وہ تبرکات ہمیں واپس کر دیے جائیں جو لوٹے گئے تھے، وہ تبرکات واپس کر دیے جائیں جو لوٹے گئے تھے۔ کون سے تبرکات؟ یزید نے کہا ہم اس سے کہیں زیادہ دیں گے۔ تبرکات کی بات کیا کر رہے ہو؟ قسم خدا کی میں اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا نہیں ہمیں وہی تبرکات چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہمارے جد کا امامہ ہے، اس میں ہماری ماں کی ماں کا مقنا بھی ہے، اس میں ہمارے بھیا کا کرتا بھی ہے، ہمیں وہی چاہیے، ہمیں دوسری کوئی چیز نہیں چاہیے ہے۔ کہا اور دوسری خواہش کیا ہے تمہیں؟ جو مانگنا ہے لے لو، وہ سب عطا کر دی جائیں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سید سجاد ان سے کہہ دو ابھی ہم نے حسین پہ گریہ نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے حسین پہ ماتم نہیں کیا ہے۔ قسم خدا کی اسی کوفہ میں، اسی شام میں حسین نے، سیدہ نے، زینب نے مسجد روضہ حسین برپا کی ہے اور کہا کہ جب حسین کی عزا ہم نے نہیں کی ہے، ایک گھر دیا جائے، ہم حسین کی عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ گھر خالی کیا گیا ہے، جناب زینب و ام کلثوم نے سیاہ لباس پہنے ہیں اور آ کے جو مصائب پڑھا ہے زینب نے، مصائب کبھی ام کلثوم پڑھتی ہیں، مصائب کبھی زینب پڑھتی ہیں۔ قسم خدا کے ذاکر جو مصائب پڑھتا ہے وہ مقتل کی کتابوں سے دیکھ کے پڑھتا ہے، مگر آج جو زینب مصائب پڑھ رہی ہے وہ اپنی آنکھوں سے زینب نے دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا 7 دن تک عزاداری ہوتی رہی، شام کی عورتیں جوق در جوق عزا میں شریک ہوتی رہی ہیں، آتی رہی ہیں۔ یزید نے دیکھا یہ تو انقلاب آ جائے گا، پورا شام عزا خانہ حسین بن گیا ہے، کہا جلدی سے ان کو نکالا جائے۔ سید سجاد کو 8ویں دن بلاتا ہے، کہا آپ کو اختیار ہے یہ آنے ہیں یا مدینہ چلے جائیں۔ کہا امام سید سجاد نے کہا نہیں ہم مدینہ جائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا اب اس کے بعد محملیں اونٹ بلائے گئے، محملیں سجائی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی زینب نے محملوں کو دیکھا ہے ایک مرتبہ رونے لگی، کہا ارے یہی اونٹ تھے، ننگے اونٹ تھے، ہمیں اس طریقے سے بٹھایا گیا تھا، ارے مہار بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھی، اتنی تیز اونٹوں کو دوڑایا جا رہا تھا، ہمارے کتنے بچے راستے میں گر کے مر گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو محمل تیار ہو گئی، زینب محمل تیار ہو گئی، کہا ابھی نہیں چلیں گے، ہماری یہاں ایک امانت ہے۔ آئے سکینہ کی قبر پہ آتی اجرکم اللہ، آوازیں گریہ بلند ہے، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ ہاں عزادارو کہا ہماری ایک امانت ہے، سکینہ
سکینہ کے پاس آتی ہیں، جیسے ہی آئیں کہا اہل شام ہم تمہارے درمیان ایک امانت چھوڑے جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ ارے آ کے ہمارے سکینہ ہماری بیٹی کے قبر پہ آ کے نہ ہو ماتم کرنا، زیارت کرنا، چراغ جلا دینا، ہماری ایک امانت ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اب یہ قافلہ سوار ہوتا ہے، چلتا ہے کہاں؟ مدینے کی طرف۔ اور جب مدینے کی طرف چلا ہے تو کہا کس راستے سے چلا جائے؟ کہا اس قافلے کو مقتل سے گزارا جائے۔ گیا، نزدیک تھا، یثرب دکھائی دینے لگا، مدینہ دکھائی دینے لگا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عجیب مرثیہ پڑھا جناب زینب نے، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، وبالحسرت والآلام جینا، ارے ہم بڑی مصیبتوں کے مارے ہیں، ہم بڑی حسرتوں کے مارے ہیں، ہم بڑی مصیبتیں جھیل کے آئے ہیں، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ اس کے بعد جو مرثیہ پڑھا ہے خرجت منکا، خرجنا منکا، ارے ہم اس عالم میں تم سے نکلے تھے کہ لاحالین جمع، سارے اہل خانہ موجود تھے۔ ارے جب تم یہاں سے نکلے ہیں تو پورے کنبہ والے موجود تھے، حسن موجود، حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، قاسم موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، اور محمد موجود تھے، سارے اصحاب تھے۔ ایسی شان سے ہم مدینے سے نکلے تھے، لیکن رجانا لا رجال ولا بنینا، لیکن اب ایسی حالت میں پلٹ رہے ہیں، اب نہ حسین، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ محمد، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین سید سجاد نے کہا اے بشیر، تمہارا باپ شاعر تھا، شعر کہتا تھا، مرثیہ کہتا تھا، تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا ہاں میں بھی شعر کہتا ہوں، فرزند رسول میں بھی شعر کہتا ہوں۔ کہا تو جاؤ مدینہ، مدینہ جاؤ اور ہمارے آنے کی خبر دے دو۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے بشیر بن جزلم، مدینہ پہنچے، قبر رسول پہ اترے، اس کے بعد روتے ہوئے مرثیہ شروع کیا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، قد قتل الحسین فعود، ارے حسین قتل کر دیے، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں، قد قتل الحسین، حسین قتل کر دیے گئے۔ اور یہ مرثیہ پڑھا ہے، اس کے بعد میں عجیب کہا والجسم منہ، والجسم منہ، والجسم منہ بکربلا، ارے حسین کا جسم 3 دن تک اسی گرم زمین پر بے غسل و کفن پڑا رہا، والراس منہ، اور یہ سر ارے دیار بدیار شہر بشہر پھرایا گیا۔ ارے مدینہ، اہل مدینہ اب یہ یثرب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے بشیر آگے بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم میں پہنچے، جیسے محلے بنی ہاشم میں پہنچتے ہیں اور اس کو آواز دیا یا اہل یثرب لا تقبلینا، اے اہل یثرب تم اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جیسے یہ مرثیہ پڑھا قد قتل الحسین، جیسے یہ جملہ کہا قد قتل الحسین، حسین قتل کر دیے گئے۔ ایک مسلمہ بیٹھی ہوئی تھی، اے شخص کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسین قتل کر دیے گئے، کیا میرا بیٹا موجود نہیں تھا؟
میں کبھی اپنے لال کا دودھ نہ بخشوں گی، وہ کیسے موجود تھا اور حسین قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے خاتون یہ نہ کہے، ارے قسم خدا کی جب تک عباس زندہ تھے حسین محفوظ تھے۔ ارے حسین اس وقت دنیا سے گئے ہیں جب عباس دونوں بازو کٹا کے فرات کے کنارے آرام کر رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں آزادارو، بڑی آسانی سے آپ واپسی کے مصائب سن رہے ہیں، مگر قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے مدینہ کے حالات اتنے دیگرگون ہو گئے تھے۔ جیسے ہی بشیر آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، جیسے یہ نعرہ، جیسے یہ قصیدہ پڑھتی ہے مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، تمام عورتیں، راوی کہتا ہے تمام عورتیں گھر کے باہر نکل رہی تھیں اور اپنے چہروں پہ مار رہی تھیں، رو رہی تھی، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہی بشیر ہے جیسی اس نے مرثیہ پڑھا ہے، اب جیسے ہی معلوم ہوا محمد حنفیہ کو آزاداران مظلوم کربلا، آخری روایت پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی محمد حنفیہ کو معلوم ہوا، دوڑے ہوئے جب دوڑے ہوئے آگے گئے ہیں تو کیا دیکھا کالا پرچم نظر آ رہا ہے، وہیں پر کہے قد قتل الحسین، قسم خدا کی حسین مارے گئے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، راوی کہتا ہے قد غشیا، غش کھا کے گر پڑے زمین پر۔ جیسے ہی غش کھا کے گرے زمین پر، لوگوں نے سید سجاد سے کہا ارے آپ کے چچا کی حالت غیر ہے، ان کی خبر لیجئے۔ سید سجاد آتے ہیں، چچا کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، جیسے ہی ہوش میں آئے کہا یبنا اخی، آئے نا اخی، اے میرے بھتیجے یہ بتاؤ میرا بھیا حسین کہاں ہے، میرا بھیا حسین کہاں ہے نا اخی، میرا بھیا حسین کہاں ہے۔ اس کے بعد ایک ہی جملہ کیا کہتے سید سجاد، کہا جئنا یتیما رجانا یتیما، ارے ہم پلٹے ہیں تو یتیم پلٹے ہیں۔ اے چچا آپ سے کیا بتاؤں، ارے قسم خدا کی میرے بابا کا جنازہ 3 دن تک بے کورو کفن پڑا رہا، پوری خواتین میں کوہرام مچا ہے، پورے یثرب کی خواتین میں کوہرام مچا ہے۔ راوی کہتا ہے کبھی یثرب کے اتنے حالات ہم نے دیکھے نہیں تھے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ سید سجاد نے اشارہ کیا، لوگ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اشارہ کیا، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ خطبہ کیا سید سجاد نے، اور جو مرثیہ پڑھا ہے، لوگ وہاں پر اتنی رونے لگے، لوگ زارو قطار رو رہے تھے۔ یہ قافلہ مدینے میں وارد ہوتا ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہاں گیا، یہ قافلہ رسول کی قبر اقدس پہ گیا۔ جیسے ہی گیا ہے، زینب ام کلثوم نے تعویذ قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے نانا، آپ کے حسین کو رولا رولا کے مارا گیا، آپ کے حسین کو انہی کے خون سے خضاب کیا گیا، آپ کے حسین کو 3 دن تک بے گورو کفن وہیں جنازہ پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ راوی کہتا ہے زج القبر زجا عالیہ، راوی کہتا ہے قسم خدا کی قبر سے ایک ایسی آواز نکلی کہ پورا مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ ہائے رسول اللہ، آپ نے خالی مرثیہ سن لیا، برداشت نہ ہو سکا۔ ہائے سید سجاد، ہائے زینب، ہائے ام کلثوم۔ مرثیہ پڑھتی رہیں، لوگ اسی طریقے سے عزا کرتے رہے۔